سینیٹر فیصل وارڈا کی عدلیہ سے متعلق متنازع پریس کانفرنس، سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس دے لیا۔ 3 رکنی بینچ آج از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے سربراہ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہوں گے۔ فیصل وارڈا توہین عدالت کیس سماعت کی کاز لسٹ جاری، رجسٹرار آفس نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے بلایا ہے تو ضرور جاؤں گا، سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا، کسی کا نام نہیں لیا۔ سوال کرنا ان کا حق ہے، اپنی بات پر قائم ہیں، اگر ان کی پگڑی اچھالی جائے گی تو وہ بھی اچھالیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ان کا نام لے کر اگر پراکسی کہا ہے تو ان کو ثبوت دینا پڑے گا۔ جو بات انہوں نے کی وہی باقی نئے اراکین نے بھی کی، تو صرف انہیں کیوں نوٹس کیا گیا؟ وہ معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ تک لے کر جائیں گے۔ اب جو بھی ہوگا برابری پر ہوگا۔ فیصل وارڈا کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی نیوز کانفرنس کی سپریم کورٹ میں گونج، جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو روسٹرم پر بلا لیا۔ کہا آپ نے ججز کو پراکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے، کیا آپ پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں گے؟ اٹارنی جنرل نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا توہین آمیز ہونا تسلیم کر لیا۔ کہا پریس کانفرنس افسوس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار اور جسٹس اطہر من اللہ میں گفتگو کا ریکارڈ دینے سے انکار۔ رجسٹرار آفس نے سینیٹر فیصل وارڈا کے خط کا جواب دے دیا۔ کہا جج بھرتی ہوتے وقت چیف جسٹس اور امیدوار کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ یا منٹس نہیں لکھی جاتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں اس کو واضح کیا۔ جوڈیشل کانسل نے مشاورت کے بعد جسٹس بابر ستار کو جج بنانے کی منظوری دی تھی۔ آئین میں جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا نااہلیت نہیں۔ کی ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ پیشی، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، تصویر بنائے جانے اور لیک کرنے کی تحقیقات۔ تصویر کمرہ عدالت کے بائیں جانب بیٹھے افراد میں سے ایک نے بنائی۔ CCTV فوٹیج میں تصویر بنانے والا ایک نوجوان وکیل نمایاں۔ شوکت بسرا کہتے ہیں تصویر انہوں نے نہیں بنائی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ بانی PTI ویڈیو لنک پر دلائل کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ آرڈیننس لانے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ آرڈیننس کے ذریعے ایک شخص کی مرضی پوری قوم پر تھوپ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں؟ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ کہا کیا آرڈیننس کے ساتھ صدر کو تفصیلی وجوہات نہیں لکھنی چاہیے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، پارلیمان کے ساتھ بدنیتی منسوب نہیں کی جا سکتی، آئین پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ عدالت کی بانی PTI کو آئندہ سماعت پر بھی ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی ہدایت۔ سماعت غیر معینہ مدت۔ قومی اسمبلی میں طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل میں تلخ کلامی۔ طارق بشیر نے مبینہ طور پر نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اپوزیشن اراکین کا ایوان میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی۔ پینل آف چیئرپرسن کی رکن شہلا رضا نے اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن اراکین کی اسپیکر سے ملاقات۔ زرتاج گل اسپیکر کو حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ سنی اتحاد کونسل کا طارق بشیر چیمہ کے معافی مانگنے اور بجٹ سیشن تک رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ طارق بشیر چیمہ نے معافی مانگ لی، زرتاج گل نے قبول کر لی۔ طارق بشیر چیمہ کے نازیبا ریمارکس پر اراکین کا اظہار افسوس۔ عاطف خان بولے، چیمہ صاحب نے جو حرکت کی کوئی پارلیمنٹیرین نہیں کر سکتا۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر آئے اور خاتون رکن کو گالیاں دیں۔ اقبال آفریدی نے کہا ایسے شخص کو اسمبلی میں بیٹھنا توہین ہے۔ خوشحال خٹک بولے، گالیاں سب نے سنی، اسپیکر بھی غصے میں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی، معاشی پالیسیز اور بیرونی سرمایہ کاری پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچائیں۔ بیرونی سرمایہ کے فروغ اور سفارتی محاذ پر کامیابیوں کا صحرا پوری حکومتی ٹیم کو جاتا ہے۔ انتشار پسند عناصر آزاد کشمیر میں قتل و غارت چاہتے تھے۔ پچھلے کچھ روز انتہائی تشویشناک تھے۔ جو لوگ شہید ہوئے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کو امدادی پیکج دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کابینہ سے خطاب۔ وزیراعظم کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا بھی دورہ۔ بولے منصوبے پر $5 ارب لگ چکے، سستی بجلی کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومت نے مدت پوری کی تو پاکستان میں تبدیلی نظر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب۔ چند ماہ میں سرکاری اسپتالوں کا نقشہ بدلنے کا اعلان۔
علاج مفت ہوگا اور دوائیں بھی دی جائیں گی۔ مزید کہا پنجاب میں گندم کا کوئی بحران نہیں، گندم خریداری میں کرپشن کا راستہ بھی روک دیا۔ 4 ارب کا کسان پیکج لا رہے ہیں، مہنگائی بھی مزید کم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہیلتھ سینٹر پھول نگر کا افتتاح کیا، بنیادی صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی کام کر گئی، پیسکو نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کا نیا شیڈیول جاری کر دیا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل چیف پیسکو کی متعلقہ عملے کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرنے سے متعلق بریفنگ دی۔ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 18 گھنٹے اور 18 گھنٹے کی 14 گھنٹے پر لائی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور نے لوڈ شیڈنگ کم نہ کرنے پر پیسکو دفاتر پر قبضے کی دھمکی دی تھی۔ معاملے پر چیف انجینئر کی زیر صدارت پیسکو حکام کا اجلاس بھی ہوا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں 53ویں PNS کورس کے شرکاء سے خطاب۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحل شمشاد مرزا نے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مسلح افواج کی کوششوں پر روشنی ڈالی، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کی مادر وطن کے لیے بہادری اور قربانیوں کی قابل فخر تاریخ ہے۔ بشٹا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کرانے سے انکار، خون کا نمونہ بھی نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا سیمپل پیمز کی ٹیم نے لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ عدالتی حکم کی روشنی میں ڈاکٹر فیصل کی نگرانی میں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی احتساب عدالت میں کئی مرتبہ بشٹا بی بی کے معائنے کی درخواست کر چکے۔ بشٹا شوہر کے کہنے پر بھی طبی معائنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے پیمز اسپتال میں مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس احتساب عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ میری اہلیہ کی لندن میں بھی جائیداد ہے، بطور بزنس مین جہاں چاہوں گا انویسٹمنٹ کروں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی پراپرٹی کا ذکر ہے۔ دبئی میں بہت سے لوگوں کی جائیدادیں ہیں جن کا نام نہیں آیا، لگتا ہے مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات۔ IMF کا غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے پروگرامز کو مزید توسیع دینے کا مطالبہ۔ BISP کی کوریج میں اضافہ اور شفافیت یقینی بنانے پر زور۔ آئندہ مالی سال پاکستان کی 22 ارب ڈالر کی ضروریات پوری کرنے کے پلان پر بھی غور۔ پانڈا بانڈز کا اجرا IMF کے ساتھ شیئر پلان میں شامل۔ دوست ملکوں سے تقریباً 12 ارب ڈالرز قرض رول اوور کو بھی حصہ بنا لیا گیا۔ وزیراعظم کی قومی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں تقریب، ازلان شاہ ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلنے والی ٹیم کو انعامات دیے۔ کہا قومی ٹیم نے پاکستان کا نام بلند کیا، کھلاڑیوں کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے۔ ہاکی ٹیم کی کارکردگی مستقبل کی جیت کی نوید ہے۔ تقریب میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سابق کھلاڑیوں کی بھی شرکت۔ پروگرام کے میزبان نے وزیراعظم کی موجودگی میں انہی کے انداز میں گفتگو کر کے داد وصول کی۔